بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسٹرانگ پاکستان میں خوش آمدید۔ پاک فوج کے اکثریت یونٹ کمانڈروں نے اور کمپنی کمانڈروں کی کارکردگی توقعات سے بھی بہت بڑھ کر تھی۔ کئی ایک مقامات پر پاک فوج کی محض ایک کمپنی یا ایک یونٹ نے بھارت کے ایک پورے بریگیڈ یا ڈویژن کی پیش قدمی روکے رکھی۔ اسی طرح پاکستان ایئر فورس کی کارکردگی بھی مثالی نوعیت کی تھی۔ عالم نے اپنے F-84 سیریز کی طیاروں کے ایک اڑان کے دوران بھارت کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے منفرد عالمی ریکارڈ قائم کر دیا۔ مجموعی طور پر انہوں نے 9 طیارے گرائے تھے۔ 6 اور 7 ستمبر کی رات پاکستانی ایئر فورس نے C-130 ٹرانسپورٹ طیاروں کے ذریعے پٹھان کوٹ، ادم پور اور ہلوڑا کے ہوائی اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے SSG کمانڈو اتارے۔ اس مشن کے دوران اکثر جوانوں نے جام شہادت نوش کر دیا۔ اس کارروائی نے بھارت کو آخری وقت تک خوف زدہ کر رکھا اور وہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ بہادری اور جان بازی میں پاکستان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آزاد صحافی ذرائع کی جائزہ رپورٹوں کے مطابق 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بھارت کے 9500 فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ پاک فوج کے صرف 1033 جوان شہید ہوئے۔ پاکستان کے 165 جبکہ بھارت کے 765 ٹینک تباہ ہوئے۔ پاکستان کے صرف 19 جبکہ بھارت کے 110 سے زیادہ طیارے تباہ ہوئے۔ پاکستان نے 1417 مربع میل بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا، جبکہ بھارت نے 466 مربع میل پاکستانی علاقے پر عارضی قبضہ کیا۔ اصل میدان جنگ پنجاب رہا، تاہم سندھ، راجستھان، عالمی سرحدوں پر بھی دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی فوج کو مصروف رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ دونوں ممالک میں سے پاکستان واضح فاتح کے طور پر ابھرا اور بھارت کے 1417 مربع میل علاقے پر قبضہ کر کے پاکستانی پرچم وہاں پر لہرا دیا، لیکن بعد میں یہ علاقے اقوام متحدہ کی قرارداد پر پاکستان نے واپس بھارت کو دے دیے۔ 7 ستمبر کو چین نے بھارت کے پاکستان پر حملے کو ننگی جارحیت قرار دے دیا۔ جنگ کے دوران 100 T-59 مین بیٹل ٹینک، 40 F-6 طیارے اور $2 کروڑ آسان قرضہ فراہم کرنے کی منظوری بھی دے دی۔ اگرچہ یہ سامان ہر مختصر جنگ کے دوران فراہم کرنا ناممکن تھا، مگر چین نے طویل جنگ کے امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستانی ہوا بازوں کو F-6 طیارے اڑانے کی تربیت دینا شروع کر دی۔ ان طیاروں کا پہلا اسکواڈرن 1965 کے آخر میں پاکستان پہنچ گیا، جبکہ T-59 ٹینک پاکستان میں پہلی بار 23 مارچ 1966 کو یوم دفاع کی فوجی پریڈ کے دوران دیکھے گئے۔ جنگ کے بعد چین ارزہ قیمت اور آسان شرائط پر پاکستان کو اسلحہ فراہم کرنے والا سب سے اہم ملک بن گیا، جس نے 900 T سیریز کے ٹینک اور ہر دستیاب اسلحہ فراہم کرنے کی اوپن آفر کر دی۔ انڈونیشین عوام نے بھی بھارت کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا اور ایک ادارے کے طلبہ نے بھارتی سفارت خانے میں توڑ پھوڑ کر کے اسے جلا کر اسے راکھ کر دیا۔ ایران، ترکی، اردن اور سعودی عرب نے بھی ممکن انداز میں مدد کی، حالانکہ ایران اور سعودی عرب عسکری لحاظ سے انتہائی پسماندہ ملک تھے اور امریکہ کی ناراضگی بھی انہیں گوارا نہ تھی، مگر اس کے باوجود ایران نے طیاروں کا ایندھن فراہم کیا۔ ترکی اگرچہ نیٹو اتحاد میں شامل تھا، تاہم اس نے بھی کچھ ایمونیشن فراہم کر دیا۔ پاکستان کو بنیادی طور پر ٹینک شکن اسلحے کی ضرورت تھی، جو کوئی بھی مسلم ملک فراہم نہ کر سکا۔ شاہ فیصل نے معاشی امداد میں مدد فراہم کرنے کی پیشکش کر دی، مگر عالمی معاملات میں سعودی عرب کو کوئی اس وقت خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ دوسری طرف پاک بھارت جنگ کے دوران امریکہ نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا اور دونوں ممالک پر اسلحہ فراہم کرنے پر پابندی عائد کر دی، حالانکہ اس وقت پاکستان امریکہ کو اپنا سب سے اچھا قریبی دوست سمجھتا تھا۔ اس جنگ میں پاکستانی فوج اور پاکستانی قوم فاتح کے طور پر ابھری اور ایک بہت ہی بڑا جذبہ و جنون کے ساتھ بھارت کو ہر میدان میں شکست دینے کا ایک بہت بڑا جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد کارگل میں بھی پاکستان نے بھارتی فوج کو منہ توڑ جواب دے کر اسے ہر میدان میں شکست دی۔ آج کا دن ہر پاکستانی کے لیے فخر سے سر بلند کرنے کا دن ہے اور اسے خوب منانے کا دن ہے، تاکہ پتہ چل سکے ہمارے آنے والی نسلوں کو کس قدر مشکل تھی اور کس طرح پاکستانی فوج نے بھارتی فوج کو شکست سے فاش کیا اور کئی علاقے ان کے قابض کر لیے۔ جو قبضہ کرنے آئے تھے وہ اپنے علاقے واپس دے کر چلے گئے۔ ہمیں اجازت دیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر نہیں کیا۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز کو آپ ضرور شیئر کیجیے اور ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔